ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج رات کوئی بھی میرا نوکر ڈیوٹی نہیں کرے گا اور میں خود اور میرے ساتھ جو وزیر ہے وہ نگربانی کریں گے ہم لوگ، اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. آج رات جتنے بھی میرے نوکر ہیں سب کے سب چھٹی کر لیں اور آج رات اپنے گھروں میں جا کے آرام کر لیں. جتنے بھی نوکر تھے رات کے ٹائم میں اس کی حویلی میں ڈیوٹی کرتے تھے، یا اس کے جو اس کی بادشاہی تھی اس کے اندر ڈیوٹی کرتے تھے، تو سب لوگ اپنے گھر چلے گئے اور اس لوگوں نے جا کے آرام کیا. جب آیا ٹائم رات کا تو وہ سب لوگ اپنے گھر چلے گئے اور سب نے آرام کرنے کے لیے چلے گئے. جب رات کا ٹائم آیا تو بادشاہ نے دیکھا وزیر کے ساتھ تھا. وزیر کو بولا اس طرف تم جاؤ، اس طرف میں جاتا ہوں، نظر بانی کرتے ہیں پھر ملتے ہیں. تو بادشاہ گھومتے گھومتے بادشاہ کی ایک دیوار کے اوپر نظر پڑ گئی. نظر جو پڑی تو دیوار کے اوپر کوئی چیز ہے چمک رہی ہے چاند کی روشنی سے. تو بادشاہ کے دل میں لالچ آ گئی. بادشاہ کے دل میں جو لالچ آ گئی، بادشاہ نے سوچا کہ یہ ہیرا ہے، جو ہیرا ہی چمک سکتا ہے چاند کی روشنی پہ. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ وزیر کو آواز دی اور وزیر کو لے کے آ گیا. وزیر کو بولا وزیر یہ کوئی چیز ہے چمک رہی ہے، اس کو جا کے چیک کرو، اور یہ چیک کرنے کے بعد جو بھی چیز ہے مجھے لا کے دو گے. وزیر نے بولا بادشاہ سلامت، جو حکم. بہرحال دوستو، جب وزیر اس کے پاس اس چیز کے پاس گیا تو اس کو جب ہاتھ لگایا تو وہ نہ ہیرا تھا نہ کوئی سونے کا ٹکڑا تھا. کسی نے دیوار کے اوپر تھوکا، تھوکنے کی وجہ سے تھوکا جو نہ تھوک پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی تو وہ چمک رہی تھی. بادشاہ کے ہاتھ میں چراغ بھی تھا جسے ہم لائٹ کہتے ہیں. اس زمانے میں چراغ ہی جلتے تھے اور لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو جب وہ وزیر نے اٹھایا اور وزیر نے ہاتھ لگایا تو اس کو ہاتھ میں تھوک لگی. تو بادشاہ کو بولنے لگا بادشاہ سلامت، یہ کوئی ہیرا نہیں ہے، کسی نے دیوار کے اوپر تھوکا ہے. تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے. تو بادشاہ نے یہ بات دل میں سنبھالی اور بادشاہ نے کہا کل صبح انشاءاللہ میں اس کا اعلان کروں گا اور میں اس کے کا میں پوچھوں گا. صبح ہوئی، لوگ حویلی میں جمع ہونے لگے اور بادشاہ نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے انسان گر سکتا ہے. سب نے کہا بادشاہ سلامت، انسان تو پیسے کے لیے گر سکتا ہے، پیسہ ہو تو پیسے کے لیے بندہ گر سکتا ہے. نہیں، یہ اس کا جواب نہیں، کوئی اور چیز ہے. تو لوگ جو حویلی میں تھے ڈر بھی رہے تھے. انہوں نے کہا ہم نے غلط جواب دیا تو بادشاہ ہمیں ہو سکتا ہے سزا دے دے. اسی لیے جن کو سوال کا جواب آ بھی رہا تھا ان لوگوں نے نہیں بتایا. بادشاہ سے لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ ہی بتا دیں وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے انسان گر سکتا ہے. بادشاہ نے بولا وہ چیز لالچ ہے جس کے لیے بندہ گر بھی سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے. جب وہ بادشاہ نے بتایا کہ وہ چیز لالچ ہے، بادشاہ سے پوچھنے لگے وہ کیسے بادشاہ سلامت. بادشاہ نے کہا رات کے ٹائم میں ہی تھا نگربانی پہ، دیوار کے اوپر کسی نے تھوکا، مجھے لگا کہ ہیرا ہے. میں نے وزیر کو بولا، وزیر نے چیک کیا تو تھوک تھی، ہیرا نہیں تھا. تو میری کہانی سے مراد یہی ہے کہ جس طرح بادشاہ نے اپنی لالچ میں آ کر کہا کہ یہ ہیرا ہے، ہیرا چمک رہا ہے، اور وزیر کو بولا جا کے چیک کرو، اس کو ہاتھ لگوایا تو وہ تھوک تھی. تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں ہماری معاشرے میں جو اپنی لالچ کے لیے اپنے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو ہی استعمال کرتے ہیں. میری کہانی کا مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے باز آ جائیں جو آپ کو ہر جگہ پہ استعمال کریں. جس طرح بادشاہ نے وزیر کو استعمال کیا اور وہ ہیرا نہیں تھا، وہ تھوک تھی جو وزیر کے ہاتھ میں لگی لالچ میں. تو انسان جو کچھ دوست اس طرح ہوتے ہیں جو لالچ میں آ جاتے ہیں، لالچ میں آ کر اپنے دوست کی جان گنوانی بھی پڑ جائے تو گنوانے کے لیے ایک قطرہ نہیں گھبراتے، اور اس کی جان چلی جائے تو چلی جانے دے. اپنی لالچ پوری کرنے میں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو دوستو کچھ دوست ایسے ہی ہوتے ہیں
تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، جو دوست آپ کے ساتھ لالچ کا تعلقات رکھتا ہے تو بعض اوقات اس سے آپ بازی ہو جائیں یا اس سے بھاگی ہو جائیں، اس سے دور چلے جائیں، کیونکہ وہ تھوڑی سی لالچ میں آ کر بھی آپ کی جان کو گنوا سکتا ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹس، شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ سیکشن میں رائے اپنی ضرور بتائیے۔ اگر میرے یوٹیوب پہ چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ، سلام محبت، زخمی دل میں خوش آمدید۔